لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. اللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تمہید بیان کی اس سے پہلے رکوع میں کہ یوسف کو خواب آیا, انہوں نے اپنے والد سے بتایا, ان کے والد نے کہا بھائیوں کو مت بتانا, ایسا نہ ہو شیطان ان کو تمہارے خلاف ورغلائے. جانتے تھے یوسف یعقوب علیہ السلام, پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں, اس لیے منع کیا. اب قرآن پورا واقعہ ڈیٹیل سے شروع کر رہا ہے کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے, بہت سی عبرت کی باتیں آئیں گی اس میں جنہیں تمہیں عبرت ملے گی. اذ قالوا لیوسف, وہ واقعات کرنے کے قابل ہے جب وہ بھائی کہنے لگے لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا, کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے وہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے. ونحن عصبۃ, جبکہ ہم تو ایک مضبوط جماعت بھی ہیں. یعقوب علیہ السلام کو جو خطرہ تھا نا کہ بھائیوں میں حسد ہے, اس لیے انہوں نے منع کیا کہ بھائیوں کو خواب نہ سنانا. تو خواب سنائے بغیر ہی وہ پہلے سے اس حسد کی بیس پہ الٹی تدبیریں کر رہے تھے, اور تدبیروں کی بیس کیا تھی کہ باپ کو محبت یوسف سے زیادہ ہے اور اس کے بھائی سے, ہم سے محبت کم ہے. علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو بنیامین سے بھی زیادہ محبت تھی وہ بھی یوسف کی وجہ سے ہو, کیونکہ جب انسان کو کسی سے بہت محبت ہوتی ہے تو اس کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے. تو چونکہ یہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھی میلان, جو انسان کی نیچر ہے کہ وہ جب باپ ایک اور ماں بھی ایک ہی ہو تو ان میں زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ مائیں الگ الگ ہوں. جتنا رشتہ دور ہوتا چلا جائے گا ظاہر محبت کی بیس کمزور ہوتی چلی جائے گی. تو اسی بیس پر بنیامین سے بھی بہت زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام کو, تو شاید یہی وجہ ہو کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین سے بھی اسی طرح محبت کر رہے ہوں. اسی وجہ سے انہوں نے بنیامین کے خلاف سازش نہیں کی بلکہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی کہ اصل وجہ یوسف ہے, ان کو باپ کی نگاہوں سے دور کر دو تاکہ ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور وہ تم سے محبت شروع کر دیں. تو جو علمی نکات ہیں وہ انشاءاللہ میں آخر میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو کہنے لگے کہ ہم مضبوط جماعت ہیں, یعنی عام طور پر ہوتا یہی ہے نا کہ جو بچے ابا کو کما کے دے رہے ہوں یا ابا سمجھتے ہوں کہ یہ میرے کام آئیں گے, مضبوط لوگ ہیں, تو ماں باپ کی رغبت اکثر انہی کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دلائل جو تراشے جا رہے تھے نا, اصل میں ان کے پیچھے دلائل نہیں تھے, اصل میں ان کے پیچھے تھی حسد کی آگ, جیلسی تھی, جس کی وجہ سے پھر جب انسان حسد کرتا ہے نا تو دلائل بھی اس کو مل جاتے ہیں. اب کرنا کیا ہے بھائی, اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو, اب اطرحوہ ارضا, یا کسی دور دراز علاقے میں یوسف کو ڈال کے آ جاؤ تاکہ تمہارے ابا یوسف سے مایوس ہو جائیں. یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. ابا کی ساری توجہ جو یوسف کی طرف ہے, جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو ابا اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا حائل نہیں ہوگا. رہا مسئلہ کہ چونکہ تھے مومن, خوف تھا کہ بھئی ہم کسی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز علاقے میں ڈال کے آ جائیں, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. چونکہ تھے بہرحال اہل ایمان, پیغمبر کی اولاد تھی, تو کیا کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کوئی بات نہیں بھائی, اس جرم کے بعد پھر قوم صالح بن جانا, نیک بن جانا, توبہ کر لینا, توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے ایک نے کہا جو ذرا رحم دل تھا, اس کو خیال ہوا کہ بھائی ہمارا بھائی ہے, ہمارا مقصد تو ظلم کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد تو یہ کہ ابا کی توجہ ذرا ہماری طرف زیادہ ہو جائے, تو اس کے لیے ہمیں قتل کرنے کی یا دور دراز علاقے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. دور دراز علاقے میں ڈال کے آ گئے, خدا نخواستہ کوئی بھیڑیا کھا لے یا بھوک پیاس سے موت واقع نہ ہو جائے, تو ہمارا مقصد تو اپنے آپ سے دور کرنا ہے نا. ہم ایسی جگہ ڈال کر آئیں گے جہاں مسافر ان کو اٹھا کے کسی علاقے میں لے جائیں. اس لیے اس نے مشورہ دیا لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کرو, والقوہ فی غیابۃ الجب, دور کے کسی کنویں میں ڈال کے آ جاؤ. کنواں اس لیے کہ جتنے بھی مسافر اس زمانے میں بھی گزرا کرتے تھے سارے کنووں کو لازمی تلاش کرتے تھے, کوئی نہ کوئی مسافر آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا ان کو. یلتقطہ بعض السیارہ, مسافروں کی کوئی جماعت آئے گی اور ان کو اٹھا کے لے جائے گی. ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا جو بھائی ایسا تھا, یہ بھائی ایسا تھا جس کی خواہش تھی کہ یہ بھی نہ ہو, یعنی ہم غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہمیں حسد ہے, جیلسی ہے, اس کا کوئی اور حل تلاش کرو, اس کو ابا سے اتنا دور کر دینا یا اس پہ ظلم کرنا یا ابا پہ ظلم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کچھ کرنا ہی ہے تو سب سے کم نقصان والی یہ صورت ہے, اس سے یوسف محفوظ بھی ہو جائے گا, ابا سے دور بھی ہو جائے گا, زندگی بھی ضائع نہیں ہوگی, ابا کچھ دن یاد کر کے بھول جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے سب سے کم نقصان دہ والی چیز ہے. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ سب سے زیادہ سوٹیبل طریقہ ہے. سب نے اتفاق کیا ہاں بھئی یہ والا طریقہ بہترین ہے.
قالوا یا ابانا، آ گئے ابا کے پاس، کہنے لگے اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش 2-3 دفعہ کر چکے ہوں گے کہیں اس تفریح پہ لے جانے کی، دائیں بائیں۔ ابا کو ڈر ہوتا تھا کہ بھائی یہ تو ابا کو خوف نہیں تھا کہ یہ کسی بھیڑیے کو کھلا دیں گے، لیکن ابا کو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو یہ چھوٹے بھائی کا خیال نہ کریں۔ جیسے آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لاپرواہ بھائی ہوتے ہیں تو ماں باپ چھوٹے کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں کہ کہیں غفلت میں ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی اغوا کر لے۔ تو یہ ڈر تھا یعقوب علیہ السلام کو۔ تو کہنے لگے آپ کو ہو کیا گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو یوسف کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، ہم سے زیادہ اس کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، بس آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتا، وہ جنگل میں ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا، وَيَلْعَبْ، کھیلے گا کودے گا، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت ہم کریں گے اس کی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لا یحزنونی، مجھے غم ہے اس بات کا، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے، یہ بات مجھے رنجیدہ کرتی ہے، میں خوش نہیں ہوں اس بات سے۔ واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ بھیڑیا نہ اس کو کھا لے۔ تم غفلت میں ہوگے، کوئی جانور آ کے کھا جائے گا تو اس سے بچے کو نقصان ہوگا۔ وانتم عنہ غافلون، تم غفلت میں ہوگے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے اگر بھیڑیا اس کو کھا لے، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، تو انا اذا لخاسرون، پھر تو یہ ہم بہت ہی خسارے میں ہیں۔ لیکن آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان کوئی تدبیر بری کرتا ہے نا تو الفاظ کا سلیکشن بڑی، یعنی اس کا انتخاب بڑا زبردست ہوتا ہے۔ مکر و فریب پر جب انسان آتا ہے نا تو وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا، جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے نا تو جتنی عقیدت وہ ظاہر کرتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی اور کو ایسی عقیدت ظاہر کرتے ہوئے۔ تو میرے پاس جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے، وہ ایسا بچھا جا رہا ہوگا میرے اوپر، ایسا مر رہا ہوگا کہ جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، میں ادھر بھی سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ڈرامے باز ہے۔ آج بھی ایک روحانی علاج والا آتا ہی مجھے کہتا ہے آئی لو یو مفتی صاحب، آئی لو یو، فلموں کے ڈائلاگ بولنا شروع کر دیا اس نے۔ تو یہ مکار لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میں پہلے حیران ہوا کہ اتنی مٹھاس کیوں ہے، پھر میں نے جب اس سے تعارف پوچھا کہ آپ کرتے کیا، اس نے کہا روحانی علاج کرتا ہوں۔ آج ہی کی بات ہے، میں سمجھ گئی آئی لو یو یہ کیوں کہہ رہے اتنا زیادہ۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کا بھی یہی انداز تھا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حفاظت کریں گے اور ہم بھیڑیا اس کو نہیں کھانے دیں گے، ہم اس کے قریب بیٹھے رہیں گے، بلکہ کیا اسٹائل ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے، ہم اتنے پاورفل بھائی، تو یہ تو ہم برباد ہو گئے، پھر یہ تو ہمارے لیے بڑی خسارے کی بات ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا کو انہوں نے اس طرح سے ورغلایا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ جیلسی کا شکار ہیں، لیکن جب انہوں نے اس طرح سے لفاظی کی ہے تو وہ بھی آ گئے ان کی باتوں میں کہ بھائی جب اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو حفاظت کریں گے۔ فلما ذهبوا به، قرآن کہتا ہے جب یوسف کو لے کر گئے، واجمعوا، اور سب نے اتفاق کر لیا۔ شروع میں تو اختلاف چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو، کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ رہا ہو کہ کچھ بھی نہ کرو ان میں، لیکن بالآخر سب نے اتفاق کر لیا۔ ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ دور اس کے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اوحینا الیہ، ہم نے یوسف کو وحی کی۔ یہ وحی نبوت والی وحی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ دیکھیں عام طور پر پیغمبروں کو نبوت 40 سال میں ملتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض پیغمبروں کو نبوت بچپن میں ملی اور بعض کو بالغ ہوتے ہی ملی۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت 40 سال سے بہت پہلے مل گئی تھی، بالغ ہونے کے بعد، آگے آ رہا ہے اسی سورہ یوسف میں۔ تو یہ جو وحی تھی جو بچپن میں تھی، یہ وہ الہام ہے جو اہل اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام، کیونکہ بچہ جب کنویں میں جائے گا وہ تو خوف سے ہلاک ہو جائے گا نا۔ ایک چھوٹے بچے کے بارے میں 6-7 سال کا بچہ ہو، آپ ذرا تصور کریں کہ اسے کہیں تنہائی میں آپ چھوڑ کر آ جائیں، وہ تو اس کا تو دل ویسے خوف سے پھٹ جائے گا، اور پھر اس کنویں میں رات گزرنے کا بھی اندیشہ تھا۔ تو یہ تو بھائیوں نے تو سفاکی کا مظاہرہ کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے تو پھر ہلاک ہو جانا تھا، بالکل موت کا شکار ہو جانا تھا خوف سے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دل میں وحی کر دی، تسلی دے دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ اللہ آپ کو یہاں سے نکالے گا اور آپ ایک دن اپنے بھائیوں کو یہ سب بتاؤ گے۔ تو ایک ان کے دل میں، یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک تسلی اللہ نے ڈال دی، اس تسلی کو اللہ نے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے وحی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال دو، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو پیغمبر نہیں تھی، تو وہ وحی بھی الہام تھا جس کو قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ آیت میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ہم نے وحی کر دی کہ آپ ان کو بتائیں گے یہ معاملہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔
بھائیوں کو. یہ سمجھ رہے ہم کنویں میں ڈال کے چلے گئے, اب جینا مرنا اللہ کے حوالے, اور کچھ نہیں ہوگا, لیکن اللہ نے کچھ اور ہی تدبیر کی ہوئی تھی.